دوستان گرامی، اب یہاں پر میں ایک بات بھی اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. وہ جو جیلم کا جاہل ہے اور جنہوں کمرے چ بنے ہویا ہے، وہ نا بزرگوں کی کئی کتابیں پڑھ کے تو بڑے عجیب و غریب کمنٹ دیتا ہے. وہ چونکہ خوابوں کا ذکر ہے نا حضور داتا صاحب کی کتاب کے اندر کشف المحجوب میں دیگر میں، وہ اتنی کوشش کرتا ہے کہ اے جڑا خواب ہے بھی گستاخی ہے، تو اے جناب علی سارے گستاخ نے، تو باب شاہ کوئی نہیں، تو فلانا فلانا ایکس وائی زیڈ. سارا سال ہو گیا، اتنے سال ہو گئے بھونکتے ہوئے، وہ وہیں کا وہی ہے. داتا دربار تے کل بھی رش ہو دئی سی تے اج بھی رش ہو دئی ہے. بابا فرید دا دیوا کل بھی بالدا پیا سی تے بابے دا دیوا اج بھی بالدا پیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اے نہیں بوجھ سکدے. سیانے کہندے نے ساری گلی دے کتے فقیر نو بھونکن لا پینا، او دے دانے نہیں موک سکدے. سمجھ آ رہی ہے؟ اے ساری گلی دے کتے اور جینمن کتے، وہ بھونکن تو کچھ نہیں ہوندا. یہ تو کسے دا بنایا ہے. یقین اللہ تے کرو کسے دا بنایا جے. اور بنیا بھی کمرے دے وچ. میں کہا تیرے تے پلے ہی کھ نہیں کاکا، اللہ دی قسمیں. وہ کہندے نے نا ایک بھائی سی کہندا ادا رنگ کالا، کہندا او دوਆ بہت ہی کالا سی، کہندا ادا تے بیڑا ہی گرک ہویا ہے. او صاحب کتا کتا ہوندا پر تیرا تے مرزا بیڑا ہی گرک ہویا پیا ہے. تیرے پلے کیا ہے یار؟ مجھے سننے والوں پر حیرت ہوتی ہے. یعنی جس کی تعلیم میں نہ ادب ہے نہ محبت ہے، جس کی تعلیم میں نہ نماز ہے، نہ نماز روزہ حج زکات یعنی عمل والی گل ہی کوئی نہیں. کدی تسی نماز پڑھ دیا نہیں ویکھیا، جمعہ پڑھا دیا نہ کوئی برکت ہے. کھوڑے چ لوگ کے بیٹھا ہے، اس کی باتیں سن کے کہندے جی آ کیا. میں کہا اے یہ کہ تو غیرت مند بن جا، او تو بے غیرت ہو گیا ہے. صرف انڈرسٹینڈ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو ایسے جو کہتا ہے ماں بھی کوئی شے نہیں بابا بھی کوئی شے نہیں، ایسے لاوارث بچے آتے رہتے ہیں. دیکھو نا ہن جنوں نہ ماں دی شفقت ملی نہ پیو دی ملی، لاوارث ہے، ہل گیا ہے. تے اداں دے ہلے ہوئے بندے دا کی علاج ہوندا ہے؟ ہلے تے پرچہ بھی نہیں ہوندا. نہیں توجہ فرمائی آپ او ہلیا جے. اونوں کہا یار کردا رہے، ایتھے یزید ورگے آئے او مک گئے، تو تے شے ہی کوئی نہیں نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اگر تینوں دین سمجھ آ گیا پتر پھر کھوڑے ہی تے نہ بے باہر تے نکلنا. کسی نوں سمجھا تے صحیح نہ اللہ دے آپ بندے آ. یہ دا مطلب ہے تو نے صرف تنقید سیکھی ہے تاکہ جڑے ویور جے ہوندے او لب دے رہن تے جناب تینوں ڈالر لب دے رہن. سوکھا طریقہ ہی. یعنی لوگ حرام بھی کھاندے نے پر ایڈا حرام کھاندا میں نہیں کدی کسی نوں ویکھیا. یقین اللہ تے کرو بالکل خالص حرام مال کھاندا جے. اور پھر چہرے تو. اور میری بات یاد رکھنا، میری دعا ہے، دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے. پر جو اتنے نبیوں ولیوں کے خلاف بولے نا اللہ کافر کر کے مار دا جے. لکھ لو میری گل. اور اس کا چہرہ اتنا بھیانک اور بگڑے گا، آپ دیکھیں ہونی دیکھو پلا بندے والا لگدا ہے اس کا چہرہ. اور بڑے مرزے کا او جڑا قادیانی دجال سی ختم نبوت دا، او دا فوٹو تے دا فوٹو رکھ لو، او پیو لگدا تے پتر لگدا ہے. میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں. تو یہ ایسے کمینے لوگ آتے رہیں گے. یہ آپ دیکھنا کتنی گندی موت مرے گا اور اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا. تے داتا صاحب دا دربار ہور کھلا ہوندا پیا جے. او تے توسیع دا کم جاری جے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ انشاءاللہ. بلکہ اوتھے تو پہلو ہی دربار بہت سن پورے لاہور دے اندر ہیں. غازی علم الدین اوتھے ہے، شاہ عنایت قادری اوتھے ہے، اقبال اوتھے ہے. داتا صاحب تے پھر ہے نہیں ہے تو ہن بابا رضوی بھی اوتھے ہی ہے. یہ کہندا شاہی کو نہیں میں انج کر دیاں گا، میں تھوڑیاں دکاناں بند او ساڑیاں بنی جاندیاں. نویں سن لو اللہ دیو مدیو. انڈرسٹینڈ گل سمجھ آ گئی جے؟ اس واسطے جو میں بات کر رہا ہوں وہ جب بات کرتا ہے نا تو بزرگوں کی جو خوابیں ہیں ان کو بیان کر کے بڑی عجیب و غریب تنقید کرتا ہے. کہہ چھڑیا تھے، کہہ چھڑیا تھے، کہہ چھڑیا گستاخی ہوگی تو فلانا ہو گیا. حالانکہ اگر آپ قرآن مجید ہی پڑھ لیں، سورہ یوسف ہی پڑھ لیں تو او دے اندر بھی خواباں دا ذکر ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اے میں مرزے جیسے واسطے گل کردا پیا، بزرگاں دے سامنے کدی خواب بنا کے نہ بیان کری. ہاں بنا کے نہ بیان کری. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا نا، انہیں نا خواب ایویں بنائی. کہندا جی میں نا خواب ویکھیے تے کہندا میرے سر دے اوتے نا ایک ٹوکرا پیا ہے تے میں ویکھیا ہے کہ پرندے آ کے نا او دے تے چونگا مار دے پے نے. آپ نے فرمایا تینوں پھانسی ہو جانی. ہسن لا پیا. کہندا میں تے ویکھیا ہی نہیں. آپ نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فرمایا ہن تو ویکھیا یا نہیں ویکھیا، اساں جو کہہ چھڑیا پتر ہو گیا ہن تیرے نال. جا بزرگاں نہ پنگے نہ لیں، جھوٹے خواب بنا کے پیش کر دے جی. کئی 2 نمبر ایسے بندے میں ویکھے. جی مینوں حضور دی زیارت ہوئی، میں یقین کرو سٹیج جمعے دا دن قسم بخدا مینوں کئی واری فون آ جی سانو زیارت ہوئی، نبی پاک دیونا فرمایا سمر صاحب نو آکھو انہیں پیسے دے دیں. اللہ دی قسم میں حیران ہو گیا. میں کہ یار تو اور پھر 2000 روپیہ اوئے ہوئے
پھر میں منڈے نو کہنا میں کہ یار کر دے, انہیں جڑا نام لیا نا اے کر دے. یقین اللہ تے کرو, میں آپ کو بتاؤں ہسٹری, آپ حیران ہو جائیں یار, اللہ دی قسم اتنا افسوس ہوتا ہے. حالانکہ سانو پتہ ہوندا ہے کی کردا پیا ہے, لیکن کیا کریں. او جویں کسی نے آکھیا سی نا یار سانو اے دا فکر نہیں ہے, سانو اپنے یار دے نام دی لاج لے جاندی ہے. بس گل ہی نہیں جی, یقین کریں میں آپ کو کئی بندے اسی پھڑے جے جنہاں نے آکھیا سی پیر انہیں شاہ سید بن کے, وہ ساڑھے کل کوئی نہیں دیو. یقین میں نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن آج آ گئی بات. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بات کی جب سے خطابت کر رہا ہوں. 13-14 سال ہو گئے میں نے تقریراں کر دیں, آج میں نے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں سانو پیسے دے دیو جناب, وہ ایک باری دو باری تیسری باری وہ بعد پتہ لگ گئی وہ تو نہ شاہ سیت نہ ایسے سیدوں کو بھی برباد کرتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہو. بعد پتہ لگا بھی یہ تو بندہ ہی فراڈیا سی. اے صورتحال دسو کہڑے پاسے جاواں گے. اتنا فراڈ چل رہا ہے, تہاڈی سوچ ہوئے گی بابا جی, تہاڈی سوچ. ہاں کئی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں, یہ بات بھی ساتھ ہے. بہرحال اے پردے ہی رہن دیو تے چنگی گل ہے یار, اے پردے ہی رہن دیو بس. اللہ اللہ تے خیر چلا. اسی واسطے شریعت نے کہا نا کہ جب تم اللہ کی راہ میں دینا چاہو سب تو پہلے اپنے رشتہ داراں چ ویکھو, اس کے بعد اپنی گلے محلے میں دیکھو. کم از کم تانوں چانن تو ہوئے گا میں لگدا بھی ہے کہ نہیں لگدا. سمجھ آ رہی ہے. تو اے جڑے پھر سانو جناب کئی تو میں جی کراچی بیٹھا تو میں سندھ بیٹھا تو میں فلانی جگہ تے بیٹھا تے ساڈے کول ہے ہی کچھ نہیں. میں کہ کچھ بھی نہیں پھر بھی سگنل آوندے پے نے, پھر بھی نیٹ چلدا پیا یار. مطلب یہ بڑے عجیب بڑے میں نے باتیں دیکھی ہیں. بہرحال کیا کریں جناب, یہ ایک دنیا ہے اور اس میں یہ سارے رنگ دیکھنے پڑتے ہیں. تو جھوٹ بنا کے کبھی بزرگوں کے سامنے بیان نہ کیا کریں. تو یہ مرزا بڑی تنقید کرتا ہے, جبکہ ڈرونا خواب بھی کوئی دیکھے تو اس کی تعبیر بسا اوقات اچھی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس خواب کے اندر کچھ بھی اصل نہیں ہوتی, صرف انسان کا وہم اور تخیل یا کوئی شیطانی اثر ہوتا ہے بس. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. توجہ ہے نا میری بات کی, کوئی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی قدر اس واسطے تنقید نہیں کرنی چاہیے, وہ کرتا ہے. حالانکہ قرآن مجید برہان رشید میں ساری باتیں پہلے بیان کر دی گئی. اور یہ حضرت امام حسین کے بارے میں جو خواب آیا تھا ام الفضل کو, اب بظاہر دیکھا جائے مرزے ورگا ہوندا تے نے تے فتوا لا چھڑنا سی ہیں بھئی ام الفضل تے فتوا لاؤ. وہ پتہ کہ نہ امام اعظم تو ایف آئی آر درج کراؤ. یار کیسا چوڑ قسم دا بندہ یار, ہیں ایسا چوڑ قسم دا بندہ یار. یہ ایف آئی آر تو ہونا ہی نے, تو کتوں کٹاؤنی تیری ابے نے کٹنی سی. پہلے ڈرامے یا کیا پاگل کے پتر ہے یار, میری سمجھ سے بات بالا تارا یار. صرف کی یہ آج چند لوگوں کو گمراہ کیتا ہے کالجیے سٹوڈنٹ آ جڑے نچن والے گاؤن والے آ کڑیاں دے شوقین, بس کام دا ایک بندہ نہیں, سارے کاف نون جیم رے. نہیں توجہ فرمائی ہوں اینی کہ میں رعایت دے سکنا, ہوں اس تو اتنے تو میرے کو بھی کوئی نہیں پا جی. او بیٹھے ہو, بات دور نہ چلی جائے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جلوہ گری فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مبارکبادی عطا فرمائی, اذان عطا فرمائی, گھٹی عطا فرمائی, ہاتھوں پہ اٹھایا. مولا علی سے پوچھا نام کیا رکھا, انہوں نے بتایا, فرمانی اس کا نام ہم نے شبیر رکھا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی کے نام پر, ٹھیک ہے, ان کا نام شبیر تھا, بڑے کا نام شبر تھا. اور فرمایا حضور یہ شبیر تو ہماری زبان کا عربی کا لفظ ہی نہیں ہے, تو اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی حسین ہے. سمجھ آئی نا جی, یہ حسین تو ہے ہی ہے. میں کہنا انہوں کدی حسین بھی پڑھ کے ویکھ, نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات. اس حسین کو ذرا حسین بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں, پھر پتہ لگ گیا یہ کتنا حسین ہے. اور اس وقت کتنے حسین لگتے ہوں گے جب نبی پاک علیہ السلام کی گود میں ہوں گے, کندھوں پہ ہوں گے, اور نبی پاک جب ان کو اپنی زبان چسا رہے ہوں گے. نبی پاک کو امام علی مقام سے پتہ کتنا پیار تھا. ادھر دیکھیں میری طرف, اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں حدیث کو لکھا ہے الامن والعلا رسالے کے اندر. اس کے اندر آپ فرماتے ہیں, آپ ایک دن گئے سیدہ کائنات کے گھر, دیکھا کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما یہ رو رہے تھے. آپ کو یہ علم میں ہونا چاہیے جب نبی پاک نے پردہ فرمایا تو یہ جنت کے سرداروں کی عمر اس وقت تقریباً 8 سال کے برابر تھی, 7 سے 8 سال کے برابر تھی جب حضور پردہ, 6 ماہ کے بعد سیدہ پردہ فرما گئی تھی. اتنی چھوٹی عمر, نبی پاک ان سے بڑی بے حد محبت فرماتے تھے. اور میرے نبی نے امت کو بھی کہا من احبنی ومن احب ہذین یعنی الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی درجتی یوم القیامہ. یہ میرے نبی نے فرمایا. فرمایا لوگوں جس نے مجھ سے پیار کیا اور ان دونوں سے یعنی حسن و حسین سے پیار کیا اور ان کے والد مولا علی سے اور ان کی والدہ سیدہ کائنات سے محبت رکھی, قیامت والے دن جنت میں جہاں ہم ہوں گے وہاں ہم سے پیار کرنے والے بندے بھی ہوں.
ان کی محبت کوئی عام چیز نہیں ہے، داخلہ جنت ہے، ان کی محبت داخلہ جنت ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ دوستان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اتنی محبت تھی، میرے آقا کریم علیہ السلام جب ان کے گھر میں تشریف لے گئے نا تو فرمایا سیدہ اے میری بیٹی، ان بچوں کو نہ رلایا کر، مجھ سے ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ سیدہ پاک نے فرمایا ابا جان میں نے نہ ناراضگی کی ہے ان کے اوپر اور نہ ہی ان کو کوئی سزا دی ہے جس کی وجہ سے یہ روئے۔